سورہ الانعام رکوع نمبر 12 تلاوت. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي ينشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. تم کہاں بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ. تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب. یہ سادھا سدھایا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریقے اندھیروں میں. ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا. بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی. تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اس کا پکنا دیکھو. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی. جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اب ہم سورہ الانعام کے 12ویں رکوع کی تفسیر میں چل رہے ہیں، اور اس وقت ایک رکوع آج کی تلاوت میں باقی رہ رہا ہے اس پارے کا. تو ہم جو اس وقت گفتگو میں اللہ پاک کی معرفت، اس کی توحید، اس کے نبیوں کی رسالت اور عقیدے کی ستھرائی اور قرآن کا نور اور ان پاکیزہ باتوں سے جو فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو، کفر میں پڑے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا، اور ایمان والوں کو بھی اس سے بڑا فائدہ اور بڑا نور مل رہا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوى. یہ کسی کلمے کے شروع میں انا اور انا کیوں آتا ہے، یہ ایک خاص ٹیکنیکل گفتگو ہے، یہ کسی اور موقع پر کی جائے گی اور اللہ پاک توفیق بخشے گا. تو ابھی اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ خود اللہ ہی بے شک وہ ہے جو دانے
اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. اللہ اللہ. آپ دیکھتے ہیں گندم کے دانے کو دیکھو، اس کے اندر ایک کٹ سا لگا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. کھجور کی گٹھلی کو دیکھو تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک کٹ سا نظر آتا ہے. تو یہ جو دانوں میں کٹ لگا ہوا ہے یہ بھی اللہ پاک لگاتا ہے. لیکن جو زمین میں اگنے کے لیے آپ ڈالتے ہو کھجور کو، کتنی سخت گٹھلی ہے یہ. اب ہماری مساجد میں کلمہ شریف کا ختم شریف بھی پڑھا جاتا ہے، معمول ہے، اس میں کھجور کی گٹھلیاں سنبھالی جاتی ہیں. برسوں برس تک وہ گٹھلیاں موجود رہتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ گٹھلی اتنی سخت ہے جیسے گویا کہ پتھر ہوتا ہے، اتنی سخت. مگر جب اسے اگانے کے لیے آپ زمین میں ڈالتے ہو تو کون ہے جو اتنی سخت گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر جڑ، تنا، درخت، پھل، ان چیزوں کو باہر نکالتا ہے. تم اسے ٹھنڈی زمین میں ڈال کے آتے ہو، اس زمین کے اندر جو کوئی ہیٹر تو نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. اس زمین کے اندر پانی لگتا ہے، ہوا لگتی ہے، مگر وہ اللہ ہے کہ جو تمہاری گٹھلیاں تم پھینک کے آ جاتے ہو اور تمہاری گٹھلیوں کی حفاظت کرتا ہے. ان گٹھلیوں سے تمہارے لیے درخت نکالتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا دانے سے بھی وہ تمہارے لیے درخت نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے. پھر اس کی ایک اور شان فرمایا کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. مفسرین کرام نے یہاں پر سمجھانے کے لیے بہت پیاری پیاری مثالیں بھی یہاں پر دی ہیں کہ جیسے اللہ پاک جو ہے وہ جاندار درخت جاندار ہے اور اس سے بے جان گٹھلی پیدا کی. گٹھلی میں جان نہیں نا، وہ تو ساری زندگی اسی طرح اسی حیت میں رہتی ہے. کھجور کی گٹھلی ایسا تو نہیں ہوتا نا بڑی ہو جائے، پر جتنی گٹھلی ہوتی ہے پھر اتنی ہی رہتی ہے نا. اور اس گٹھلی کو بے جان کیا، مگر جب اس بے جان گٹھلی کو آپ نے زمین میں ڈالا تو اس میں سے پھر جاندار درخت پیدا کر دیا. تو جاندار سبزے کو بے جان دانے سے پیدا کیا اور گٹھلی سے پیدا کیا. اسی طرح انسان اور حیوان کو نطفہ سے بنایا اور پرندوں کو انڈے سے بنایا. انڈا بے جان ہے اور اس سے جاندار پرندوں کو بنایا. یہ اس اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو فرمایا یہ اس کے عجائبات قدرت ہیں. وہ اللہ ہے، اس اللہ کو مانو، اس کی بندگی کرو جس کی ایسی ایسی شانیں ہیں. کہاں تم یہ دیویوں اور دیوتاؤں اور ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اللہ کا فضل ہے اس وقت روئے زمین پر الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت خصوصاً مسلمانوں کے اندر تو کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں ہے. پوری مسلمانوں کی امت میں کہیں بھی الحمدللہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ بزرگوں کو، نہ بتوں کو، نہ دیویوں کو، نہ مظاہر فطرت کو، نہ کسی چیز کو بھی. مسلمانوں کے اندر الحمدللہ کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں. کیوں؟ یہ خوشخبری بخاری شریف کی حدیث میں رسول پاک دے کر گئے ہیں. حضور نے فرمایا اے مسلمانوں انی لا اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اب کوئی اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد کو تم شرک میں مبتلا ہوگے. حضور نے فرمایا میں مطمئن ہو کہ دنیا سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی. ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف ولکن اخشى علیکم ان تنافسوا فی الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی طرف، دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی ہوس سے بھی بچائے. فالق الاصباح، صبح کا وقت کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو. یہ صبح کی کیفیت کس نے بنائی؟ آپ عجیب دیکھو ذرا، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، شام کو غروب ہوتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے دونوں وقت روشنی نہیں ہوتی. روشنی ایک وقت میں سمٹ رہی ہوتی ہے اور اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے. لیکن دونوں وقتوں میں فرق کتنا ہے، ہوا کا، فضا کا، صبا کا، ماحول کا، اس ایٹماسفیئر کا کتنا بڑا فرق ہے اس کا. وہ اللہ فالق الاصباح، اللہ نے فرمایا شام کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن صبح کے نظارے جو تمہیں ملتے ہیں وہ روزانہ تمہارے لیے صبح کو بنانے والا اللہ ہے. وجعل اللیل سکنا، اس نے تمہارے لیے رات میں سکون بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج سے تمہارے لیے حساب بنائے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. اور تم نظام کو ہی خدا ماننے لگ گئے ہو.
یہ تو خدا کی بندگی پہ ہیں. سورج خدا کا بندہ، چاند خدا کا بندہ، ستارے خدا کے بندے، صبح خدا کی بندی، شام خدا کی بندی، دن خدا کا بندہ، رات خدا کی غلام، رات خدا کے حضور سجدہ کرتی ہے. یہ وقت خدا کے بندے ہیں، یہ زمان خدا کا بندہ، مکان خدا کا بندہ، این خدا کا بندہ، آن خدا کا بندہ، چنی خدا کا بندہ، چنا خدا کا بندہ، ساری کائنات خدا کی بندہ، خدا کی عبد ہے. اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا کہ ان کو لمن فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ خدا کے حضور عبد ہے. تو اس لیے تم خدا کے عبد کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ. خدا کا عبد خدا کا عبد ہی ہوا کرتا ہے اور بندہ کبھی خدا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں خدا کی توحید ہمیشہ حضور کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سینوں میں اتارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والذی انشأکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا ہے. فمستقر، تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے. ومستودع، اور تمہیں قبروں کے اندر امانت کے طور پہ رہنا ہے. تو قبر کے اندر امانت میں رہنا ہے. وہ مستودع، قبر نہیں کہا، مستودع کہا کہ تمہیں امانت رہنا ہے. اب وہ پیٹ مچھلی کا پیٹ ہو یا شیر کا پیٹ ہو یا کہیں ہوا ہو یا کہیں جہازوں میں اڑ کر جہاز دھماکہ ہوا تباہ ہو گیا تو وہ فضائیں خلائیں ہو گئیں یا کچھ بھی ہو، پانی ہو، سمندر ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں تم مرو گے، مستودع، تم وہاں امانت ہو. پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں زندہ کروں گا، قیامت کے دن جمع ہوگے. قد فصلنا الآیات، یہ آیات ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس باغوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، کھجوروں کو دیکھو، انار کو دیکھو. رب نے نام لیا اپنی نعمتوں کا، مشتبہن وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر بھی ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ارے جب ان کے پھل لگتے ہیں ان کے کچے رنگ کو بھی دیکھو، جب پک جاتے ہیں ان کے پکنے میں رنگ بھی دیکھو. عجیب بات ہے، جب کچے ہوتے ہیں تو رنگ سبز ہوتا ہے، جب پک جاتے ہیں تو رنگ زرد ہو جاتا ہے. آپ کنو کو دیکھو، مالٹے کو دیکھو، ان کا کچے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے. انار دیکھو، کچا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، پک جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. ایک ہی پھل پہ دو رنگ آئے اور وہ جو سبز رنگ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ کوئی درخت کے نیچے کہیں گرا پڑا نظر بھی نہیں آتا. وہ رنگ کدھر گیا؟ وہ رنگ کہاں ہے؟ رنگ ادھر موجود تھا، اس کے اوپر ایک دم سرخ رنگ چڑھ گیا، پھل پکتا گیا اور سرخ رنگ چڑھتا گیا. کون ہے اتنی لطافت اور اتنی باریکی سی اس رنگ کو چڑھانے والا؟ آج میرے حضور قبلہ و کعبہ سیدنا حضرت سیدنا حضور قبلہ والی دین و ایمان سرکار حضرت سیدنا پیر سید محمد جمیل الرحمن شاہ صاحب حسینی المعروف حضور قبلہ میاں صاحب میرے سامنے جلوہ فروز ہیں، تشریف فرما ہے. مجھے ایک واقعہ اپنے دادا مرشد حضور ثانی سرکار کا یاد آ گیا کہ وہ کراچی میں تشریف لائے. ایک مقام پر آپ کے سامنے کینو چھیل کر رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اس کینو کو دیکھ کر. فرمانے لگے میرا اللہ کتنا لطیف ہے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ اچھے ذوق والا ہے، میرا بندہ صاف ستھری چیزیں کھانے والا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کے لیے اس اوپر یہ اتنا پیارا خول بھی چڑھایا اور اندر اس نے ہر ایک کو الگ الگ تری میں بھی بنا دیا، ہر ایک کو اس کی الگ الگ کاش بھی بنا دی اور اس پر بھی الگ الگ سے چھلکا چڑھا دیا. کنوں کے اوپر بھی چھلکا ہے اور اندر ہر تری پر بھی چھلکا ہے. کتنی حفاظتوں کے ساتھ اس نے اس کو بنایا ہے. میرا اللہ کتنا لطف والا، کتنا لطیف ہے اور کتنا کریم ہے. یہ فرمایا اس وقت ہمارے اوپر بھی ویسی معرفت طاری ہو گئی جس طرح وہ فرمانا چاہ رہے تھے. رب نے فرمایا انظروا، میرے پھلوں کو دیکھا کرو، بازار میں جایا کرو، میرے پھلوں کو دیکھا کرو اور پھلوں کو دیکھ کر میرا شکر ادا کیا کرو کہ میں نے تمہاری غذاؤں کے لیے کتنے لطیف اور کتنے پیاری چیزیں بنائی ہیں. میری غذائیں کھاؤ، میری عطائیں استعمال کرو، میری طرف سے دی روزیاں کھاؤ. تو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ پھر تم سر جا کے کسی مشرک، کسی شرک کے آگے جھکا دو، کسی بت کے آگے جھکا دو. تم اپنا سر جو ہے وہ مخلوق کے سامنے جھکاؤ. میرا کھاؤ تو پھر گاؤں بھی میرا کھاؤ تو پھر عبادت بھی میری کرو. وجعلوا للہ شرکاء الجن، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک انہوں نے جنوں کو ٹھہرا دیا. استغفر اللہ وخلقہم وخرقوا لہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جنوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے جنات کا بھی. وخرقوا لہ بنینا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا دیے اور کہنے لگے اللہ کے بیٹے بھی ہیں. وبنات، اور اللہ کی بیٹیاں بغیر علم جہالت کے ساتھ.
یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں، نہ اس کا کوئی دادا، نہ اس کی کوئی دادی، نہ اس کا نانا، نہ اس کی کوئی نانی، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی اولاد. لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فرمایا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس نے اگر کسی کو ولی بھی بنایا تو کمزوری کی وجہ سے نہیں، یہ اس کی عطا ہے. اگر وہ فرشتوں سے کوئی کام لے رہا ہے تو اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے کوئی کام لے رہا ہے. یہ کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں، یہ فرشتوں کو عزت دینے کی وجہ سے ہے. اور اس نے اپنا دین اگر نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے تو وہ نبیوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی بات رکھنا، وہ نبیوں کا محتاج نہ تھا. اس نے بس صرف ایک نظام بنایا ہے، ایک تعظیم کا، ایک عزت کا، کہ وہ ڈائریکٹ بندوں سے بات نہ کرے. ارے بندے، کوئی بندہ ایسا بھی تو ہوگا نا کہ وہ کہے گا میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ آئی. تو وہ جو کچھ بھی بندے کریں، بندے آپس میں کریں. اور اگر کوئی اللہ کسی بندے سے کہے مجھے مانو، اور وہ بندہ آگے سے کہے میں نہیں مانتا، بتاؤ اس کے کوئی بچنے کی پھر کوئی جگہ ہے؟ تو نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ بعد اوقات بندہ نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے ابھی نہیں مانا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مان جائے. جیسے طائف والوں نے کیا، پہلے پتھر مار رہے تھے، اب اللہ نے فرشتہ بھی بھیج دیا کہ محبوب دعا کرو ان کے لیے برباد کیا جائے ان کو. حضور نے فرمایا یا اللہ اہد قومی انہم لا یعلمون، ابھی یہ نہیں جانتے مولا، کسی وقت جان جائیں گے. پھر وہی ہوا، آج طائف والے وہی لوگ ہیں کہ جو کل پتھر مارتے تھے، آج وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو بندے کو اس لیے بھیجا اللہ پاک نے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، لیکن اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے تعظیم کا، اکرام کا، عزت دینے کا، شرف دینے کا، اس کا ایک نظام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور رسالت اور ملائکہ، ایمان بالآخرت